السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بعد نماز عصر شیخ حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب حفظہ اللہ کی کتاب روزوں کے احکام و مسائل، اس کے اندر جو احادیث ہے اس کی تخریج علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، انشاءاللہ بیان کی جائے گی، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ فضیلت الصیام، روزوں کی فضیلت کا بیان۔ روزے دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے۔ روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے لیے اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا پڑوسی آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں نماز کے ساتھ روزے کو بھی گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے،
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پانچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔